بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ عنی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. دا ویری فیمس اسٹرالوجر, بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر. ناظرین نریندر مودی اس وقت جو ہے بھارت میں انتخابات چل رہے ہیں, اور نریندر مودی نے پاکستان کے حوالے سے جو بکواس میں اسے کہوں گا جو کی ہے, آپ وہ سنیں. اس کے بعد جو ہے وہ اسامہ عنی صاحب سے بات کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا آئے دن پڑوس میں سے آتنکی ایکسپورٹ ہوتے تھے, ہمارے دیش کے جوانوں کو مار کر کے بھاگ جاتے تھے. اب سرجیکل سٹرائک ہوتا ہے. جی ناظرین, تو آپ نے یہ نریندر مودی جو ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے ہرزہ سرائی کر رہے تھے, یہ آپ نے سن لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ محمد اسامہ عنی نے میرے ہی یوٹیوب چینل پر میری ہی ویڈیو میں بھارت کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ وہاں مسلم فسادات جو ہے وہ شروع ہوں گے, دنگے ہوں گے. اور یہ کل کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت کی ریاست جو ہے راجستھان, وہاں کے شہر اجمیر میں ایک امام مسجد کو قتل کر دیا گیا ہے. مسجد کے اندر داخل ہو کر 4 لوگوں نے قتل کیا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز اس وقت جو میں اسامہ صاحب سے پوچھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا مودی واقعی جنگ کا منصوبہ بنا چکا ہے, اور یہ جنگ کب تک شروع ہو جائے گی, یا صرف یہ الیکشن کیمپینز میں مودی بڑھ کے مار رہا ہے. اور اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو کون سے علاقے اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب آپ کی پیشگوئی فسادات والی تو ٹھیک ہو گئی ہے, اب یہ بتائیں کہ یہ جنگ والے معاملات مودی کیا واقعی جنگ کرنے جا رہا ہے, اگر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں, اللہ کرے کہ جنگ والی ٹھیک نہ ہو, اور کئی پریڈکشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی دل تو نہیں کرتا. دل تو آپ لوگوں کی طرح ایک عام پاکستانی کی طرح بہترین اوور آپٹیمسٹک ہو کے جینے کو ہمارا بھی کرتا ہے, کیونکہ ہماری بھی سراؤنڈنگ میں آپ لوگ ہی ہیں, اور آپ جیسے ہی لوگوں کی زندگی کے ہم کہیں نہ کہیں رشتے ناتوں میں جڑے ہوئے ہیں. تو دل تو ہمارا بھی کرتا ہے کہ ابھی بس فرشتے اتریں گے, سب یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, آسمان سے کچھ ہمارے لیے اسپیشل جیسے کہتے ہیں نا کہ نزول ہوں گے نعمتوں کے. اور پلس یہ ہوگا کہ دعائیں مانگی جائیں. کشمیر بھی دعاؤں سے آزاد کروا لیا ہم نے 70 سالوں میں. آج کل فلسطین کے لیے بھی ہر جمعے کے خطبے میں دبا کے دعائیں ہو رہی ہیں. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ڈائلنگ کوڈ میں کدھر مسئلہ ہے, مانگنے میں مسئلہ ہے, عقیدے میں مسئلہ ہے, آپ کا مذہب جو ہے وہ آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں بتا رہا, یا آپ کی وہ نہیں سن رہا, یا وہ تو سمیع بصیر ہے وہ کیسے نہیں سن رہا. تو گڑبڑ تو ڈھونڈنی چاہیے کہ 70 سالوں سے 26 کروڑ نہیں تو چلو بھئی 10 کروڑ نہیں تو 5 کروڑ صحیح, 5 کروڑ 1 کروڑ صحیح. بھئی بندے 1 کروڑ بھی مانگ رہے ہو 100واں حصہ پاکستان کی آبادی کا, یا 50 لاکھ مانگ رہے ہو 50 لاکھ, اٹس اے ہیوج نمبر. چلو اس میں بھی 5 لاکھ کہہ لو, تو یہ پوری کیوں نہیں ہوتی ان کی دعائیں؟ ایک تو یہ لمحہ فکری ہے ہماری قوم کے لیے, جبکہ کہاں 313 بدر کے ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں, کہاں احد, کہاں اگلے خیبر سے لے کے باقی سارے موقع. وہاں تو چند 100 کی تعداد ہے, یا 72 کربلا کے. آج تک کرزما جو ہے پوری دنیا میں ہے, وہ 72 نے کیا کمال کر دیا. اور سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اب عموماً جنگوں کی باتیں ہوتی ہیں, مجھے تو وہ اپنے ارد گرد بچپن کے لوگ یا وہ یاد آ جاتے ہیں. میں تو یا میرے جیسے کئی لوگ اور بھی اب مجھے ملے ہیں ابھی اس ایسٹرالوجیکل کیریئر سے پہلے. وہ میں کہتا تھا جنگیں آ رہی ہیں, وہ کہتے تھے نانا جنگوں کی باتیں نہ کیا کرو, یہ نہ ڈراؤ نہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت ہر قوم کو ایک خاص وقت دیا جاتا ہے, اور وہ وقت ایک خاص مدت تک ہوتا ہے ان کا. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک امتحان ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہی انہوں نے اس سے پار کرنا ہوتا ہے.
مثال کے طور پہ ہم سے پچھلی جنریشن جو تھی وہ ان بٹوین ہوئی، کیونکہ ان کے والدین نے سارا پاکستان بنتا دیکھا، خون بہتا دیکھا، بلڈ شیڈ دیکھا، بہت زیادہ تعداد میں دیکھا. انہوں نے بچوں نے اپنی جو ہم سے پچھلی جنریشن نے ری لوکیشنز دیکھی، کسی کا کوئی گم گیا، باپ پھوپھی رہ گئی انڈیا میں، کسی کا کچھ، کوئی لوکلز تھے تو یہاں فساد کی نظر ہوئے، اور بہت سارے لوگ اور بہت ساری جیسے کہتے ہیں نا کہ حق. اب مطلب نواب بہاولپور نے تنخواہیں دی، آج اس کی فیملی کا کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں. نواب آف کلات کی اگلے دن مجھے بہو تھی ان کی پوتے کی بیگم، وہ اس میں تھی، مطلب بات کر رہے تھے تو وہ ہو رہی تھی. تو مطلب وہ فیملیز ایسے آؤٹ ہیں جیسے ان کا کوئی اسٹیک ہی نہیں رہا، جنہوں نے الحاق کی ہے پاکستان کے ساتھ، کیا ملا ان کو. تو اسی طریقے سے دیکھیں یہ ایک بڑی ہر جنریشن نے لینی تھی. اب آپ ہم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے کبوتر کی طرح، ہونا ہی ہونا ہے. مودی، اچھا مثال کے طور پہ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہائی میوزک اور شراب کا نشہ ہو، بس اس کے بعد 10 لوگوں کا ہجوم ہو یا 100 لوگوں کا ہجوم ہو، کیا کچھ ہو سکتا ہے اس نشے کی حالت میں، اور وہاں کوئی اور بھی ماحول بنا دیں ٹسل کا یا کچھ بھی. تو دیکھیں بات سمجھیں کہ خمیر دیکھا جاتا ہے، خمیر اٹھا کہاں سے، اس کی بنیاد کیا ہے. تو مودی جہاں سے نکلا، جہاں سے نکل کے اوپر آیا، وہ ایک اکھنڈ بھارت کی، اشوک کے بھارت کی اپروچ ہے، اور اسی کو لے کے اس نے اپنا لوگوں کو جیسے کہتے ہیں کہ اٹریکٹ کیا، اور آج وہ اسی مہم کو لے کے ہی اپنی الیکشن کمپین میں ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اس کا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں اب اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اس نے مطلب بات یہ ہے کہ دیکھیں جی کتے کے کاٹے کا کتے کا کیا قصور ہے، آپ کا قصور ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتا کاٹتا ہے اور آپ نے احتیاط نہیں کی. تو اس لیے یہ تو چھوڑ دیں کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. مودی اٹیک کرے گا. مودی نے ہاں اس دفعہ یہ ضرور ہے کہ وہ اگر ہلکا پھلکا معصومانہ جیسے اپنی قوم کو راضی کرنے والا کرتا ہوتا ہے، اس دفعہ ایسا کوئی کیا تو پاڑ گلے سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو اس ٹائم صورتحال ہے اس میں دیکھیں ہم کیا اپنے فوجی تھکائیں اور کیا ہم اپنے جو ہیں مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو فائنینشیل پوزیشن ہی کوئی بہت لمبی جنگ لڑنے کی نہیں ہے، اور بٹن ہی ہے. پھر اور کیا ہم نے کیا کرنا ہے جب ایک غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، عزت بھی بچانی ہے، تو مودی کے گلے پڑ سکتا ہے. اور یہ جو ویسے لوگ کہتے ہیں یا جو بھی صورتحال ہے، بڑی آبادیوں نے تو جانا ہی ہے جنگوں میں. اب اگر وہ پیشین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں دیکھیں جس میں 2.5 ارب جنگ میں جانے ہیں، تو 2.5 ارب جنگ میں کہاں کہاں جا سکتے ہیں جہاں ہوں گے اتنی بڑی تعداد ہوگی. یورپ تو آپ کی 2.5 ارب پوری ملا لو تو نہیں بنتی. تو اس لیے یہ سارے کے سارے ملاؤ تو یہی ایریا ہے جو سب سے بڑی آبادی کا ہے، اور یہ آپ کا مڈل ایسٹ سے لے کے یہ سارا انڈیا تک، ایشیا کا جو ہے سب سے زیادہ تعداد. ڈیفینیٹلی اس نے اپنے اس بلڈ شیڈ کی نظر ہونا ہی ہونا ہے. بس بہانے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی مطلب ایک اجتماعیت میں کوشش کر لی. اگلے دن میں تو حیران ہو رہا تھا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا جو پہلا پیج ہے ایسی وہ سافٹ ویئر سا دیکھا، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھو. تو میں بڑا سرپرائز ہوا، وہ ڈیموکریسی اور اوپریشن اور اس کی بات کر رہے تھے، اور آج مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ ہمارے تو ججز بھی اوپریس نظر آ رہے ہیں، تو باقی کس کی کا کیا بننا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن کا حال ہے. تو یہ دیکھیں آپ نے چاند پہ جانا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا. تو یہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مودی سے تو نہ ڈریں، مودی نے تو اپنی حرکت کرنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تیاریوں کی ضرورت ہے اس وقت. ایز اے نیشن ایک الائنمنٹ کی ضرورت ہے. جس طریقے سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی سے، بڑی ہی چال بازی سے اداروں کو، عوام کو اور ان سب کو آپس میں رفٹس ڈالے جا رہے ہیں، یہ بڑا غلط ہے. اور اس میں شخصیت کوئی بھی ہو، شخصیت ہی ہے. ادارے اور شخصیت کو کبھی ایک پیرائی میں نہیں رکھنا چاہیے، اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ شخصیات سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. شخصیات آپ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کوئی بھی شخصیت ہے، اس کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کو ڈس آن کریں،
اس کو مرغی بن کے چوزے کو اپنے شیلٹر میں لینا جو ہے وہ اصل میں انسٹیٹیوشنل نیگلیجنس ہے یا انسٹیٹیوشنل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سٹیک پہ لگانا ہے اپنی اس کی ڈگنیٹی کو، اور یہ بہت بڑا کرائم ہے. اس کی سزا آج نہیں تو کل بھگتنی ہے جو بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے یہی ایک بقا ہے جنہوں نے جوڑے رکھا پاکستان کو. ورنہ یہ کیا تھا پاکستان جی؟ آپ اتنی اس پہ کئی بزرگوں کی آپ باتیں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ نے ایک تو پروونس بننا تھا. آپ کب ملک مانگتے تھے؟ یہ تو گورے نے آپ کو اس طرح سے کر دیا کہ ان کو لڑائی مرائی جائیں گے کل کو، جو اب ہونا ہے کام آئے گا، ہم ڈیوائڈ اینڈ رول. اس کے بعد صوبائی آزادیاں تو آج بھی بڑی ہیں. ایک صوبے میں وہ میں اس کی نام اب پتہ نہیں میرے ذہن میں، ایک پروگرام میں آپ کے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، وہاں تو اب مذہبی کوئی بھی آئیڈینٹی ختم، کوئی بھی کسی بھی مذہب کے نام پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مذہبی آزادی ختم. اب وہ صوبہ جس بھی سوچ کا حامل ہے اس نے اپنا ایک لیونگ سٹینڈرڈ یا جو بھی لائف اس میں کر لی. تو اسی طریقے سے بس ایک منٹ اب اس کو روکیے گا نا، کیونکہ پاکستان بیسیکلی الحاق شدہ کئی ریاستوں کا ایک مرکز تھا. اصل پاکستان کتنا ہے؟ نواب بہاولپور، نواب کالا باغ، نواب کلات، یہ ایجنسیاں، خیبر ایجنسیاں، گلگت، یہ سارے کو ذرا علیحدہ تو کرو. اس کے بعد بچتا کیا آپ کے جھنگے میں؟ سائنیں اپنی اتارو دیکھو. یہ بہاول نگر سے شروع کرو گے، یہ پنڈی پہ آ کے آگے نواب کالا باغ، ادھر سے ادھر کرو گے، اتنا سا ٹوٹل لے لو، پھر پرے چلے جاؤ تو یہ ایجنسیاں ساری آزاد، ادھر سے چلے جائیں. یہ سارا نقشہ تو کس نے جوڑے رکھا؟ انسٹیٹیوشن نے. آج وہی انسٹیٹیوشن متنازع کیوں بن گیا اور کیوں اس کو یہ دن دیکھنے پڑے؟ وہ صرف اور صرف شخصیت پرستیاں اور غلط قسم کی جیسے کہتے ہیں کہ شخصیات کو کور دینا. وہ پاکستان بڑا ہے اور ادارے بڑے ہیں، آدمی بڑا نہیں ہو سکتا. اور وہ ادارے یا آپ یا میں پاکستان پہ قربان ہوتے ہیں، فوجی بارڈر پہ جانے دیتے ہیں، پولیس والے سڑکوں پہ شہید ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی. ورنہ یہ اتنی باتیں تو کر دیتے ہیں پولیس پہ بھی یا آرمی پہ بھی. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں یہ نہیں سوچتے کہ یار وہ تو ایک غریب، مطلب ایک اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ ایک جاب کر رہا تھا وہ تو. اور آپ جاب کریں گے کریانے والے کو کہیں یا کسی اور کو کہیں کہ لے بھائی تجھے ₹1,00,000 مہینہ دیتے ہیں یا 50 لاکھ گولی کھا، نہیں کھائے گا. تو وہ اسپرٹ ہے. تو اس اسپرٹ کو لو کرنا ایک بہت بڑی سازش تھی کہ پاکستان کی اس کو. لیکن اس سازش میں صرف یہ نہ کریں کہ پیراشوٹ سے کوئی غدار اترے ہیں، یہ جہاز سے کوئی پھینک دیے گئے ایک ہی رات میں. یہ صرف اور صرف ڈرامے بازیاں ہیں. یہ جو حرام اندر گیا ہے نا، حرام، اور جو ہماری بحثیت قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں دودھ والا آپ کا کرپٹ ہے. آپ کے دودھ والے سے شروع کرو، دودھ ہی نہیں ملتا. اب میں جس ایریے میں آیا بیٹھا ہوں آپ کو پتا ٹریولنگ میں تھا، چائے پی رہا ہوں تو لگ رہا ہے چائے پی رہا ہوں اور لگ رہا ہے سالوں بعد پی رہا ہوں. مطلب میرے ساتھ کیا ہوتا تھا لاہور میں، مطلب میں یہ سوچ رہا تھا. تو میں ان کو وہی ہنس رہا تھا. وہ دوست کے گیا تو ناشتے پہ نا اتنی بڑی ملائی کی کٹوریاں، میں نے کہا اتنی ملائی کدھر سے بھائی؟ میں تو روز کھاتا ہوں. میں نے کہا وہ آتی کدھر سے؟ کہتے دیکھ لو یہاں. میں نے کہا یار ہمارے تو مطلب ملائی کو چھوڑو، بس یہ ذائقہ بھی یاد نہیں رہا. تو یہ تو بنیاد ہے آپ کی. مرغی والا کی صفائی دیکھ لیں کبھی، گوشت کی صفائی، جب مرغی والا آپ کو مرغی دیتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ بنیاد سے ٹاپ تک، بنیاد ٹو باٹم ٹو ٹاپ جو ہے، یہ حرام نے دماغوں کو. اس پہ ایک میں ضرور آیت نیکسٹ پروگرام میں ضرور کوٹ کروں گا اس پیرائے میں، جس سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ ایکچول ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے یہ اتنی جو فلمیں چلاتے ہیں اور یہ سارا ہمیں بنانے لگتے ہیں، ادارے پہ بات ہو گئی، کوئی ادارے پہ بات نہیں کرتا. کوئی پاگل کا پتر ہے، دیواروں کو کون کہے گا کچھ؟ پہلے مجھے بتائے نا، میں اپنے اسکول کے ادارے کو کیوں کہوں گا؟ میں اپنے پرنسپل کو کہوں گا جب بھی کہوں گا. ہمارا اسکول تھا، اسکول میں ہمارا کوئی اعتراض تھا تو ہم اپنے پرنسپل سخت آ گیا تھا مثال ہے، تو ہم کبھی اپنے اسکول کو تھوڑی گالیاں دیتے تھے، ہم اپنے اسکول کے پرنسپل کو کہتے تھے. تو اسی طرح سے یہ جو گیمیں کھیلنا پورے معاشرے یا پاکستان کے ساتھ، یہ غلط چیز ہے. ادارے پھر بھی ضروری ہیں. چند دن کی شاہی، چند دن کی مرات، چند دن کی یہ گزر جائیں گی، لیکن سوچنا یہ چاہیے ہوتا ہے کہ 26 کروڑ ایک انسان بس رہا ہے، وہ بیچارے کا ایک انتظام ہے. اور ہر کوئی، میں مطلب مثال کے طور پہ آپ کو کہوں کہ چلو جی کل سے گاڑیاں کھولنا میرے ذمہ ہے،
اور پھر میں کہوں کہ کل سے دیکھیں جی پاکستان کی سڑکوں پہ گاڑیوں کو فٹ رکھنے کا عزم میں نے کر لی، وہ کہیں گے بھائی جناب آپ اپنا جو علمی کام کر رہے ہیں جس جگہ آپ وہ کریں، آپ کے تک گاڑیوں کا ٹھیکہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارا کام کہاں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں پاکستان کی اکنامک سرحدوں کی، بھئی آپ پاکستان کی سرحدوں کی کریں، اکنامک کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے اسامہ صاحب، بیک ٹو دا ٹاپک، یہ آپ نے بڑا جو ہے نا وہ برننگ ایشو ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، لیکن پھر اسی ٹاپک پہ آتے ہیں بھارت مودی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت نہیں جو نہیں الرجی، ایسے نہ کیا کریں، ایسے نہ کریں، رک جائیں، برننگ ہو یا ڈاؤن ہو، اب آپ کے سر پہ دشمن منڈلا رہا ہے، وہ للکار رہا ہے، بالکل صحیح ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ میرا ہم سوال جنگ یہ میں ہے جا رہے ہیں کا جی۔ ٹائم فریم کیا ہوگا اور کون سے علاقے جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اس کے ساتھ پھر ہم ذرا ناظرین کو گائیڈ کیجیے۔ دیکھیں جو ٹیکنیکلی ایک ہیں دوست ہمارے، آپ کے ویور ہیں بڑے، آپ کے وہ سمجھ لیں کہ دیکھتے ہیں پروگرامز بھی، تو انہوں نے کوئی اپنی لائف گزاری ہے اسی اس میں، انہوں نے ایک میپ بھی بنایا، وہ تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ شیئر کرنا مناسب ہوگا، لیکن کچھ ایریاز ایسے ذکر کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کی تیاریاں اس حساب سے رکھیں۔ ڈیفینیٹلی جو بھاول نگر سے لے کے ہارون آباد ادھر سے آن ورڈ، کنگن پور، اس کے بعد لاہور، اور پھر سیدھا آپ کا اسلام آباد، اور پھر وہ کشمیر کی وہ سائڈس، پلس اس میں ڈیفینیٹلی یہ پٹی سب سے زیادہ افیکٹی ہوگی کسی بھی ایٹامک کائنڈ آف اٹیک کی اس میں، کیونکہ دیکھیں اس میں میجر ایریاز، میجر اس کو ہی بنایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ پلس اس میں یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ 50 مائل کا ان کے بقول، کیونکہ یہ میری مطلب وہ نہیں ہے ورکنگ، ظاہری بات ہے جن کا یہ علم ہے جو اس کو پہ کام کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جی 50 مائل تک کا ایریا ریڈیس وائز افیکٹ ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہوتا ہے آپ کو کہ مثال کے طور پہ اگر کنگن پور یا بھاول نگر یا ہارون آباد یا اس سائڈ پہ کرتے ہیں بات، تو اس کا ریڈیس دیکھیں پھر 50 مائل میں افیکٹ کرے گا۔ اب سارے اپنی اپنی پرکاریں رکھ رہے ہیں نقشے پہ، یا دیکھ لیں جیسے بھی 50 مائل چیک کرتے جائیں رکھ کے۔ بہرحال یہ سارا ہارون آباد، ہیڈ سلمان کی یہ پوری سائڈ، اور یوں جو ہے نا وہ اسلام آباد تک یہ سارا افیکٹی ایریا ہو سکتا ہے پاسبل۔ اب اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ تو کمپلیٹ ایویکویٹ ہوگا، یا ٹنل چاہیے 10 فٹ ڈاؤن ٹو دا جیسے کہتے ہیں گراؤنڈ، اور اتنی مٹی کے نیچے ہوں تو آپ بچ سکتے ہیں اس کے اثرات سے، یا بہت بڑے پانی کے اتنے نیچے ہوں تب بھی ہو سکتے ہیں۔ ذاتی طور پہ میری اب جو ہم اپنے وہ ایکو ماڈل سٹی میں جب بات کرتے ہیں اس کا بس ویڈیو بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کافی کیوریز آ رہی ہیں کہ جی وہ ایکو ماڈل سٹی کا کیا بنا ہے ایگری پروجیکٹ کا، تو بس وہ اب ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے بھی اس سے شیئر کروائیں گے۔ اس میں بھی اس بنکر کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ بنکر سوسائٹی یا اس طرح پاکستان کی پہلی وہ بنے، سادہ ہو، جانوں کو اہمیت دی جائے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ہے اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کمبل بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ یہ جیسے ہی تابکاری ہوتی ہے، تابکاری کے بعد اوزون لیئر ختم ہوتی ہے، ایک دم ٹمپریچر جو ہے بہت ہی مائنس میں چلا جاتا ہے، مطلب پہلے لگنے پہ جو ہاٹ کے بعد فوراً اس نے کولڈ ہونا ہے۔ یہ ایک جیسے کہتے ہیں شدید گرمی کے بعد، اس کی تابکاری کے بعد جیسے ہی اس تابکاری نے ختم ہونا ہے، ایک دم یخ سردی کا سامنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ تو پھر آپ لوگوں کو یہ نہ پتا ہوا کہ آپ چھپ تو بڑے اچھے سے گئے اور منہ اٹھا کے آپ باہر نکلے، مطلب آپ 4-5 دن انڈر گراؤنڈ رہے۔ ویسے تو اللہ بہتر جانے ہماری قوم پہ کون آئے گا جب یہ سوچے گا کہ ہم نے جب اس خطرے کے پیش نظر جب ایٹم بم بنایا تھا تو اسی خطرے کے پیش نظر بنایا تھا نا کہ کوئی ہمیں مارے تو ہم بھی رکھ لیں۔ تو لیکن یہ بھول گئے کہ بھئی جہاں دو ممالک میں ایٹمی اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پھر انڈر گراؤنڈ ٹنلز بھی، ٹیوبز بھی بنائی جاتی ہیں۔
وہ اورنج ٹرین کی طرح آسمان پہ نہیں چلائی جاتی، وہ کھود کے بنائی جاتی ہیں تاکہ لاہور جیسی بڑی آبادی ان ٹنلز میں پناہ لے لے بس. لیکن وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں تو مطلب جو کرائیٹیریا ہے کوئی سی وی میرا نہیں خیال چیک کی جاتی ہے. وزیر خزانہ جو ہوتا ہے ایکسپرٹ، وہ وزیر خارجہ لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب کسی سے بڑھئی سے نائی کا کام کروا لے، نائی سے اس کا کام کروا لے، کسی سے کچھ بھی کرا لے. یہاں تو ماشاءاللہ جو ہے نا کوئی ایکسپرٹ یا ٹاسک اورینٹڈ اپروچ میں سمجھتا ہوں. مطلب ایک منسٹر ہے، اس نے اپنی پرفارمنس کیا دی تھی، آپ نے اس کے گیج رکھے تھے، اس کو ٹارگٹ دیا تھا. یقین کریں ایک عام ایریا سیل مینیجر بیچارہ جو ہے وہ ٹارگٹ پورا نہ کرے تو 2-3 مہینے 6 مہینے تو گھر چلا جاتا ہے. یہاں ظلم یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی بیڈ کمپنی ہے کہ یہاں جو مرضی آئے جو مرضی جائے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، کلیمنٹ چیک کریں نا، جو آپ کے کلیمنٹ ہیں پاکستان کے اکنامک، اس کے ہم یہ کر دیں گے، حالانکہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن چلیں اگر کر بھی دیں گے تو پھر بھائی اس پہ ہی کم از کم ہم پہ کرم کر دو، کم از کم یہی رحم کر دو. جب ڈنڈے سے ہی لانا ہے کسی کو تو پھر کچھ چج کے لے آؤ، کوئی امیرکن اچھے کوئی سائنٹسٹ اٹھا لاؤ، اکنامک سائنٹسٹ اٹھا لاؤ، جس کو بھی لا کے بٹھانا ہے. پھر یہ شیدے میدوں سے تو ہماری جان چھڑاؤ. پھر کم از کم ٹاپ دنیا کے برین تو لا کے بٹھا دو. نہیں چلو اگر جی ہمیں جمہوریت سوٹ کرتی تو پھر یہ رحم کرو ہم پہ. لیکن کہیں سے بھی کوئی رحم کی توقع نہیں ہے، کیونکہ اللہ کرم دیکھیں کرے. جو میں نے کہا نا، جو چال ہوتی ہے نا، بنیاد بتا دیتی ہے، خمیر بتا دیتا ہے کہ بھائی نشہ جو ہے نا وہ کدھر کا چڑھا ہے، بالکل دیسی صحیح کا ہے کہ ولایتی کا ہے، یہ کون سا. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مودی کی بات سے شروع ہوئی، آپ کو یہ لگ رہا ہے، ویور اس پہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں رضوان صاحب کو، کہ یہ جو مودی کے اٹیک سے ہم نے بات شروع کی، اس ساری گفتگو میں اس کے اندر بڑا کچھ ایسا ہے جس کے اندر یہ بتانا یا سوچنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو مودی اٹیک کرے گا، یس کرے گا. یہ مئی جو ہے، جون مئی ہائی ٹائم ہے، اور اسی ہائی ٹائم میں ہم نے جن کی توجہ دلوانی تھی کہ بھائی جان اپنی اپنی تیاریاں کریں. مطلب مثال کے طور پہ ذمہ دار کو بارش آنے والی ہے تو گندم کی فکر ہونی چاہیے. ذمہ دار جو اس ٹائم سوچے کہ شہر والی میری کوٹھی کا کیا بنے گا یا اس کا، تو وہ پھر بڑا غلط ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ لاجیکل اپروچ پہ ہر کسی کو اپنی اپنی محکمہ، اپنی اپنی ارینجمنٹ، اپنی اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تاکہ یہ اگلا ٹائم جو ہے وہ ہم ایک مینیجڈ طریقے سے نکال لیں، اور بالکل ٹھیک ہے. ہر کسی کی ایک اپنی وہ ڈومین ہو اور وہ اس کی تیاری کرے. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور آپ کا اور میرا بھی ماننا یہی ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ میرا خیال ہے ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر وہ آپ کہہ رہے تھے کہ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ جو ہے نا پار کر دیں گے. بہرحال جی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے. اور ناظرین اجازت دیجیے، آپ نے اسامہ صاحب کی گفتگو کو سنا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اسامہ صاحب کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.